بچوں کو لا کر کے کھلانے کے لیے بڑے بڑے آدھے آدھے دیگ بچے ہوئے لے کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں. ہم نے ان سے کہا تھا یہ مہمانان رسول ہیں جو طلبہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان کہلاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے یہ طالب علم، اور تم ان کو اپنے گھر کا بچا ہوا کچرا لا کر ڈم کرنا چاہتے ہو. کیا تم سمجھتے ہو؟ اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہو اور فخر کر رہے ہو. فخر اس وقت ہوتا جب تمہارا کھانا بن کر تیار ہوتا، تمہارے اپنے کھانے سے پہلے مہمانان رسول کا خیال کیا ہوتا کہ ان کا بھی اتنا حصہ ہے اس کے اندر. عزیزان گرامی وقار، انسانیت صرف اور صرف اپنی خاطر جینے کا مطلب نہیں ہے. انسان جیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے، اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں تاکہ زندگی جینے کا آپ کو سلیقہ ملے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس کربت اخیہ نفس اللہ کربتہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی بھائی کی کسی ایک تکلیف کو آسان کر دیا، کسی تکلیف میں پھنسا ہوا تھا، وہ کسی دشواری میں ملوث تھا، آپ نے اپنی محنت سے اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو آسان کیا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو اللہ آسان کر دے گا. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ آخرت میں اگر ہماری تکلیفیں کھل جاتی ہوں، اس سے بڑا آپ کو اجر کیا چاہیے؟ وہاں کے حالات تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں چلتا کہ نمازیں بخشوا لیں گی یا زکوٰۃ یا حج، یا پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ سب میں پکڑے جائیں گے. اسی لیے آخرت کے لیے اگر اللہ کے نبی نے یہ وعدہ فرمایا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزوں. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، حضور فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دینے والی کسی چیز کو اٹھا دینا ایک صدقے کا ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب ہے. میں نے پڑھا تھا ایک بزرگ تھے، آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے، پہاڑ کے اوپر انہوں نے 60 سال زندگی گزاری. 60 سال کس کام کے لیے جانتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے گوشہ نشین اکثر جو بڑے بزرگان دین کا سنتے ہیں ہم کہ وہ عبادت کے لیے مخلوق سے دور چلے جاتے. نہیں، اس بزرگ کی حیرت کی بات ہے، وہ 60 سال تک پہاڑ کے اوپر ایک راستے پر زندگی گزارتے رہے. کس لیے؟ ان سے کسی نے پوچھا تھا پہاڑوں پر جو راستہ ہو کر گزرتا ہے، گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے تھے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جو پہاڑوں کے راستے ہوتے ہیں، گھاٹی کے راستے جن کو کہتے ہیں، بہت اس کے اندر ٹرن ہوتے ہیں، وہ سیدھے راستے ہوتے نہیں ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر پیچ ہوتے ہیں. وہ بزرگ ایک ایسی جگہ پر اپنی جھوپڑی لگائے ہوئے تھے جس کے پیچھے پوری کھائی تھی اور سامنے سے راستہ تھا، اور وہ ایک ڈینجر جگہ تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف انہوں نے 60 سال وہاں پر اس لیے گزارے کہ آنے والا جو بھی مسافر آتا اس کو سامنے کی کھائی دکھتی نہیں، اور کئی مرتبہ گھوڑے چھلانگ لگا کر ادھر چلے جاتے تھے، وہ کھائی کی طرف چلے جاتے تھے. اس کھائی کے پاس جیسے آج ڈیوائیڈر ہوتا ہے، آج تو بہت کچھ سیفٹی کے لیے چیزیں بنا دی گئی ہیں، یا کھمبا رکھ دیا گیا ہے نشانی کے طور پر کہ یہاں سے ٹرن ہے. اس وقت اس بزرگ نے 60 سال صرف اس لیے گزارے کہ آنے والے مسافروں کو ہم راستہ ٹرن کر دیں، اشارے سے وہ بتا دیتے کہ یہاں پر راستہ ختم ہے، تم یہاں سے موڑ لو. صرف اس کام کے لیے انہوں نے 60 سال گزارے. حیرت ہوتی ہے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے وقف کی، صرف اپنے لیے نہیں جی. اور انسانیت اسی کا نام ہے. اور ایک حدیث پاک مسلم شریف کی میں آپ کو سنا دوں، بلکہ یہ صحیح حدیث کئی صحاح میں موجود ہے، بخاری مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. وہی مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور جو دوسروں کی
ٹانگ کھینچنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہو تو اسے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ لوگوں نے آج کیا سمجھ لیا ہے دین کو؟ دین کا مطلب داڑھی رکھ لینا اور ٹوپی پہننا اور جبہ پہننا، مسجدوں میں نظر آنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں دین کے اگر دو حصے کیے جائیں نا، عبادات اور معاملات۔ عبادات نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح و تحلیل، خیرات، یہ ساری چیزیں عبادات میں آ گئی۔ عبادات کا کتنا پرسنٹ دین میں ہے؟ اور معاملات میں کیا کیا آ گیا؟ معاملات میں سارے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، اولاد کے رائٹس، پڑوسیوں کے رائٹس، استاد شاگرد کے، مالک آقا کے، غلام آقا کے، یہ سارے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، طلاق، عدت، نکاح، خرید و فروخت، بازاروں کے حقوق، یہ سب چیزیں معاملات میں آ گئے۔ ایک حصہ ہے دین کا عبادات اور ایک حصہ ہے معاملات۔ معاملات اور عبادات دین میں کتنے کتنے پرسنٹ ہیں آپ کو پتا ہے؟ عبادات کل ملا کر کے 25% ہے اور معاملات 75%۔ دین میں معاملات 75% ہے اور عبادات 25% ہے۔ اور آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو عبادات میں بہت نظر آتا ہے ارے وہ دیندار آدمی ہے، نمازوں میں، اس کی داڑھی میں، اس کی ٹوپی میں نظر آتا ہے تو وہ دیندار ہے۔ میاں وہ تو صرف 25% کا دیندار ہے، اصل دیندار وہ ہے جو معاملات میں اچھا ہے، معاملات میں پکا ہے۔ یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو دھوکے بھی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے داڑھی صرف اس لیے رکھی کہ لوگوں کو ٹوپی پہنائے، لوگوں کو دھوکہ دے۔ یہ انسانیت نہیں ہے میرے عزیزو، وہ غدار ہے۔ اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ داڑھی والے دھوکہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ داڑھی والے نہیں دھوکہ دیتے، دھوکہ دینے والا داڑھی رکھ لیتا ہے۔ داڑھی والے چور نہیں ہوتے بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اپنی چوری کو آسانی سے نبھا سکے۔ اس بات کو، فرق کو اب سمجھا کریں۔ اور جس نے اس چیز کو استعمال کیا وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے، آخرت میں بھی بہت ذلیل و رسوا ہوگا۔ معاملات میں آپ پکے ہو جائیں، جس کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس کو مکمل رکھیں، باتوں میں ہیرا پھیری نہ ہو۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، آج جیسے کہ لوگ معاملات میں شک کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے، کہ پتہ نہیں ہے کب بھاگ جائے، کب دھوکہ دیتے۔ نہیں میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا تھا جہاں لوگ فخر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے میں، اس لیے کہ دھوکہ اسلام میں جائز نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ صرف مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اسلام کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی۔ غش جس کو کہتے ہیں، دھوکہ اسلام میں جائز ہی نہیں۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے میں سفر کر لیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ہماری تھوڑی نہ ہے، وہ تو ان کی ہے، حکومت اس کی ہے، اور وہ تو لوٹ کے کھا ہی رہے ہیں۔ میرے عزیزو، چور اگر چوری کر رہا ہے تو تو برابر کی چوری کرے گا، کسی کی بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں غش اور دھوکہ کسی طرح سے جائز نہیں۔ کئی ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، جاب کرنے والے بچے نوکریاں کرتے ہیں کمپنیوں میں، ان کے مالک نان مسلم ہیں، کئی مرتبہ وہ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی کچھ چیزیں ان سے چھپا کر کے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ غیر مسلم ہیں؟ نہ، جائز نہیں ہے۔ بلکہ وہاں تمہارے لیے اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ صرف تمہارے اس کے ساتھ معاملات ہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تم اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہو، وہ تمہارے ذریعے سے اسلام کو دیکھ رہا ہے۔ انگلینڈ میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا، بس کا ایک کنڈکٹر ٹکٹ دیتے دیتے
اٹھنی جس کو وہاں پر پینی کہا جائے، ہاف پاؤنڈ، ہمارے یہاں کی اٹھنی جس طرح سے ہو 1 روپے کے 2 حصے، ہاف پاؤنڈ ایک بندے کو زیادہ دے دیا اس نے ٹکٹ میں، ٹکٹ کے بچت میں واپس، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے غلطی سے اس طرح پیسے آ جاتے ہیں، وہ مسلمان تھا، اس نے رکھ لیا، اور اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس ہاف پاؤنڈ زیادہ آیا ہے، وہ رکھ لیا۔ سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا، کئی مرتبہ وہ بندہ سوچتا بھی رہا کہ ہاف پاؤنڈ واپس کر دوں، پھر اس نے دل میں یہ سوچا ہاف پاؤنڈ سے اس کا ہونے والا کیا ہے، یہ تو اچھی سیلری والا ہے، ہاف پاؤنڈ سے اس کا کیا بھلا ہونے والا ہے، میرے پاس رہ گیا تو کون سی بڑی بات، رکھا رہا۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، بزرگوں نے فرمایا جس کو حلال کھانے کی عادت ہو، اگر غلطی سے کہیں حرام لقمہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، آپ حلال کھانے کے عادی ہیں، کبھی حرام لقمہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ کے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے یا آپ کے منہ میں متلی آنے لگ جائے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، کوئی ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ وہ بندہ ہے 1 گھنٹے کے سفر میں کشمکش میں تھا، اخیر میں اترنے سے پہلے اس نے سوچ لیا ہاف پاؤنڈ سے اس کا کچھ نہیں ہوتا تو میرا کون سا ہوتا ہے، میں کیوں رکھوں، میرے لیے کہاں حلال ہے۔ لے جا کر کے اس کنڈکٹر سے اس نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے ٹکٹ سے واپس دینے کے وقت زیادہ دیا تھا، یا آپ کے پیسے لے لیجئے۔ اس نے رکھ لیا۔ کنڈکٹر نے کہا غلطی سے نہیں دیا تھا، جان بوجھ کے دیا تھا، غلطی سے نہیں دیا تھا، میں جانتا ہوں تو مسلمان ہے، اور میں پچھلے کئی سالوں سے اسلام کو پڑھ رہا ہوں، اس کی امانتوں کو پڑھ رہا ہوں، اور آج میں دیکھنا چاہتا تھا کیا اسلام کا وہ اثر آج بھی باقی ہے، تو نے واپس کر کے اپنے اسلام کا وہ اثر مجھے دکھا دیا۔